السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ فرقہ اہل حدیث اور منہج اہل حدیث میں کیا فرق ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے لائے ہیں چیپٹر 2 آیت نمبر 85۔ اس کی چوتھی لائن سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا علماء یہود کو، جو تحریف کیا کرتے تھے کتاب کے کچھ حصے کو، تو وہ بیان کرتے تھے، یعنی کہ اس پر تو ایمان لاتے تھے، اور کچھ کا کفر کرتے تھے، یعنی کہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے خوب کہ یہ اس کام کو کیوں کر رہے ہیں۔ ہر چیز پر علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6228۔ اس کے 4 ترک ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد خطبہ دیا خم نامی گاؤں میں، اور فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، 2 عظیم چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، 2 بڑی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میرے اہل بیت۔ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد کراتا ہوں، یا یاد دلاتا ہوں، یا ڈراتا ہوں۔ یہ الگ الگ میننگ ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کو ہو سکتا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ یہ ہے پوری حدیث۔ اب اس حدیث کی تحریف دیکھیے گا کہ کس طرح سے کی گئی اور اس میں کیا کانٹ چھانٹ کری جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں اہل حدیث فرقے کے ماننے والے ایک عالم محمد اقبال گیلانی۔ وہ جب اس حدیث کو لاتے ہیں تو اس میں 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور ایک کا ہی ڈسکشن آگے کرتے ہیں، اور حدیث کو کر دیتے ہیں بند، یعنی کہ اللہ کی کتاب۔ اور جب اہل بیت کی بات آئی تو حدیث ہو گئی کلوز، اہل بیت کو ہٹا دیا حدیث میں سے۔ پھر جب دوسری حدیث لاتے ہیں جہاں کتاب و سنت موجود ہے تو وہاں دونوں چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ شاید اہل بیت سے زیادہ ہی محبت ہے انہیں، حدیثوں سے بھی انہیں نکال دیتے ہیں۔ اب آپ آگے چلیے، میں دکھاتا ہوں پھر دوسرے اہل حدیث کے ایک عالم عمران ایوب لاہوری۔ یہ بھی یہی کام کرتے ہیں، اس میں سے دوسری چیز میں سے انہوں نے بھی ہٹا دیا اہل بیت کو۔ جب 2 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کی کتاب کا تو ذکر کرتے ہیں، اور جب حدیث پوری ہونے کی نمبر آتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل حدیث فرقے کے ماننے والوں کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت ہی نہ پیدا ہو جائے، تو لہٰذا اس بات کو روک لیا جائے، حدیث آدھی پیش کی جائے۔ یہ تھا علماء یہود کا کردار جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا چیپٹر 2 آیت نمبر 85 میں۔ اب چلتے ہیں کہ یہ اس میں کتنا کامیاب ہوئے۔ پھر اسی بات کو دوبارہ لکھا گیا شفیق الرحمان کاظمی کی طرف سے، یہ بھی اہل حدیث ہیں۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے 2 چیزوں کا ڈسکس کیا، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری سنت، بریکٹ سے اپنے آپ ہی ڈال دی۔ تو اس میں یہ کافی حد تک کامیاب ہوئے کہ پھر ایک تو پہلے آدھی حدیث پیش کری، اس کے بعد اس کے منہ میں خود ہی لقمہ ڈال دیا، آپ کتاب و سنت ڈال دی، اور یہ کامیاب ہوئے اس معاملے میں، اور اپنی عوام کو انہوں نے بہت اچھے سے دھوکہ دیا۔ اور ان کے عوام کو اب جو یاد ہے وہ یہ یاد ہے کتاب و سنت، قرآن اور اہل بیت ان کی عوام بھول چکی ہے اب، چونکہ ان کے علماء نے ان کے ساتھ یہ کام ڈال دیا ہے، اور اب ان کو اندر بغض پیدا ہو گیا ہے اہل بیت سے، جو فرقہ اہل حدیث ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگے اور چلتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا بغض ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا عنوان ہے کہ اہل بیت سے متعلق بات ہے، کہ حضرت علی سے متعلق، کہ انصار اور حضرت علی ان پرٹیکولر نام لے کے ہے، انصار ان جنرل، جو پورے انصار کے لیے ہے، کہ ان سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا منافقت کی علامت ہے۔ تو اب ہم اپنا محاسبہ خود کریں
اور جو ہم نے ڈسکشن پیچھے کیا 3 سلائیڈ کے ساتھ، اس میں خود ڈسکس کریں اور خود سوچیں کہ انہوں نے یہ کیا کیا. تو اس میں جو حدیث ہے 235 انصار سے بغض منافق رکھے گا اور محبت مومن رکھے گا. پھر آپ نیچے چلتے ہیں 240 کہ علی سے بغض منافق رکھے گا اور محبت مومن رکھے گا. اور انہوں نے ایک بات اڑا رکھی ہے کہ بغض معاویہ بن سفیان یہ تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ ہوا میں تیر مارا بس، اسے کہتے ہیں جملے بازی، یہ اس کی کوئی اصل ہی موجود نہیں ہے. اور جس کی اصل موجود ہے وہ یہ بیان کر نہیں سکتے، کیونکہ اس فرقے کو یہ کمزور کر دیتی ہے بات. اب ایسے 2 گروہ کا ذکر فضائل صحابہ میں 952 اور 964، یا 2 طرح کے لوگوں کا ذکر جو بغض علی میں مبتلا ہوں گے، اور دوسرے وہ جو ان کی محبت میں غلو کریں گے. تو محبت میں غلو کرنے والے لوگ تو رافضی آپ نے کہہ دیا. تو پھر دوسرا گروہ کہاں ہے؟ وہ کیا ناسبی ہیں؟ اور ناسبی کس فرقے کے اندر موجود ہیں؟ وہ آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا حدیثوں کی تحریف سے، کہ جب اہل بیت کا ذکر آئے تو اسے ہٹا دو. اور اس کے بارے میں بتا دوں، فضائل صحابہ سنن الکبریٰ کا ایک چیپٹر ہے جو امام نسائی نے خود کتاب لکھی ہے. سنن الکبریٰ، سنن نسائی الکبریٰ، جو کہ امام نسائی نے خود لکھی ہے. اور جو کتب ستہ میں نسائی ہے یہ صغریٰ ہے جو بعد میں آنے والے لوگوں نے لکھی ہے، اور تقریباً اس میں آدھی سے بھی کم حدیثیں شامل کی گئی ہیں. اب یہ کیوں نکال دی گئی حدیثیں؟ چونکہ کبریٰ میں فضائل صحابہ، خصائص علی بھی چیپٹر موجود ہیں، 5 چیپٹر موجود ہیں جن کو ہٹایا گیا ہے اس میں سے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام نبیوں کی لعنت. اس میں سے 5ویں لوگ وہ کون لوگ ہیں؟ میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والے. تو حدیث میں سے اہل بیت کا نام ہٹانا ان کی عزت بڑھاتا ہے، یا بے حرمتی کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے؟ اور جس کو اللہ عزت دینا اس کی کوئی بے حرمتی کر نہیں سکتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مرے کہ ہم اہل بیت کا بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا. اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم سے لے کے رکن یمانی تک، یعنی کہ سنگ اسود سے لے کے مقام ابراہیم تک کے بیچ میں اگر نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور اہل بیت کا بغض لے کے مرتا ہے تو پھر وہ آگ میں جائے گا. یہ ہے جنت اور دوزخ کا فیصلہ. اہل بیت سے بغض رکھنا کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ہرگز الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے ملیں گے. اور فرقہ اہل حدیث کے لوگوں نے قرآن اور اہل بیت کو الگ کرنے کی کوشش کی، اور وہ کوشش رہی ناکام، چونکہ یہ چوری گئی پکڑی. اب چلتے ہیں کہ اہل حدیث منہج کے لوگ کون ہیں. یہ کتاب ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، جن کو کہتے ہیں وہابی. تو محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے یہ تھے اہل حدیث منہج کو مارنے والے، یعنی کہ پرانے اہل حدیث. اور جس قدر ان لوگوں نے کام کیا ہے، آل میہ کو کنڈیم کیا ہے، اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا. ناسبیت اب آ گئی ہے ان اہل حدیثوں میں جو فرقہ اہل حدیث میں آ گئے ہیں.
کیونکہ یہ بھی اب اپنے باباؤں کو ماننے لگے ہیں. بابا بھی وہ جو ان کے اپنے ہوں اس کو خلف کہتے ہیں، اور اس خلف کو سلف بنا کے پیش کریں گے آپ کے سامنے، جبکہ اصل سلف جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اپنے بابے بنا لیے ہیں، اب یہ بھی بابا پرستی میں پڑ چکے ہیں. تو محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ لکھتے ہیں کہ آل امیہ نے 60 سال تک سب کروایا. اب سب کو کہتے ہیں تنقید، اس میں لعنت کے بھی لفظ ہیں. اب لعنت کا کیا میننگ کرو گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر وہ لکھتے ہیں حدیث عمار کے بارے میں، انہوں نے تو بس قلعہ ہی کھول دی. یہ تھے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی. اس میں جب لڑائی انہوں نے چھوڑ دی، عبداللہ بن عمرو بن عاص، تو امیر شام نے کہا کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمار کو قتل کر دیا، ہم ہیں باغی گروہ. پھر امیر شام نے اس حدیث کی تحریف کرنے کی کوشش کی مگر کر نہ پائے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے بڑی زبردست پھکی دے دی انہیں. تو یہ ہیں اصل سلف جن کا فتویٰ ہے امیر شام اور ان کا گروہ ہی باغی گروہ تھا. تو یہ تھا فرق فرقہ اہل حدیث میں اور منہج اہل حدیث میں. تو فرقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانے گا، وہ اپنے خلف کو سلف بنا کر ان سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو منہج اہل حدیث ہے وہ قرآن و سنت کو ڈائریکٹلی مانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.